بعد جو شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ کون ہوگا؟ اونچی آواز سے، آپ کی آواز سٹیج تک نہیں آ رہی، اونچی آواز سے۔ حضور کے بعد جو شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ کون؟ اس کا اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرا ملک پاکستان 1947 کے اندر معرض وجود میں آیا تھا۔ اس پاکستان کے بننے کے بعد ملک پاکستان کی سرزمین پر میرے نبی کے باغی دشمنوں کو، جن کے متعلق حضرت مولانا قاری اکرام الحق صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ سے گفتگو کی، بڑے حوالہ جات پڑھ کر آپ کے سامنے پیش کیے۔ ان کا گرو مرزا غلام قادیانی ملعون نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ اس ملعون قادیان نے جن الفاظ کے ساتھ نبوت کا جھوٹا دعویٰ اس نے کیا، اس الفاظ کے اندر میرے اور آپ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد نصیب نے اتنی بڑی توہین کی۔ 1400 سال کے اندر اتنی بڑی توہین حضور کی کسی نے نہیں کی جتنی توہین مرزا غلام قادیانی ملعون نے کی۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میں بعین ہی وہی محمد ہوں جو 1400 سال پہلے آئے تھے۔ مرزا ملعون کہتا ہے میں بعین ہی وہی محمد جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا خامن تھا، میں بعین ہی وہی محمد جو حضرت عائشہ کا میاں تھا، میں بعین ہی وہی محمد جو حضرت فاطمہ الزہرا کا ابا تھا، میں بعین ہی وہی محمد جو حضرت حسن حسین کا نانا تھا۔ اس محمد میں مجھ میں کوئی فرق نہیں۔ محمد رسول اللہ نے 2 مرتبہ اس دنیا کے اندر آنا تھا، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں، دوسری مرتبہ وہی محمد مرزا غلام قادیانی کی شکل میں قادیان میں۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں۔ مرزا غلام قادیانی کی کتاب کا نام ہے غلطی کا ازالہ۔ اس کے صفحہ نمبر 4 پر مرزا غلام قادیانی قرآن مجید کی ایک آیت لکھتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ، کہتا ہے اس آیت کے اندر اللہ نے محمد بھی مجھے کہا، رسول اللہ بھی مجھے کہا۔ مرزا غلام قادیانی کی کتاب کا نام ضعف البلا۔ اس کتاب کے اندر مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ سچا خدا وہ ہے جس نے مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ بنا کر قادیان میں بھیجا، نعوذ باللہ۔ میرے اور آپ کے اکابرین نے اس فطرہ قادیانیت کا مقابلہ ہر میدان کے اندر کیا۔ وہ تقریر کا میدان ہو تب بھی مقابلہ ہوا، وہ تحریر کا میدان ہو تب بھی مقابلہ ہوا، وہ مناظرے کا میدان ہو تب بھی مقابلہ ہوا، وہ آئین اور قانون کا میدان ہو تب بھی مقابلہ ہوا، وہ عدالت اور پارلیمنٹ کا میدان ہو تب بھی مقابلہ ہوا۔ آئیے میں اور آپ بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے سٹیج پر بیٹھنے والے اپنے ان اکابرین کے سامنے ہاتھ بلند کر کے لہرا کر یہ وعدہ کر کے جائیں انشاءاللہ ہم بھی اپنے اکابرین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے حضور کے ان باغی اور دشمنوں کا ہر میدان کے اندر مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ جو کہتے ہیں کریں گے اونچی آواز سے کہ انشاءاللہ ہم بھی اس فطرے کا مقابلہ
کریں گے۔ میں اب آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ دو تین باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے اکابرین نے اس فطرہ قادیانیت کا آئینی اور قانونی طور پر پارلیمنٹ اور عدالت کے ذریعے کس طرح مقابلہ کیا تھا۔ 1947 کے اندر میرا ملک معرض وجود میں آیا تھا۔ 1947 سے لے کر 1974 تک میرے ملک پاکستان کے اندر یہ حالات تھے، قادیانی دندناتے پھرتے تھے، قادیانی کھلے عام مرزا غلام قادیانی کو بطور محمد رسول اللہ کے پیش کیا کرتے تھے، قادیانی مناظرے کے چیلنج کیا کرتے تھے، قادیانی تبلیغ کیا کرتے تھے، قادیانی کھلے عام اپنا لٹریچر تقسیم کیا کرتے تھے، قادیانی مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کے لیے گلی گلی محلہ محلہ پھرا کرتے تھے۔ کوئی